تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے پطرس کے پہلے خط پر غور کیا جو نئے عہد نامے کے کلیسیائی خطوط میں سے ایک ہے، اور آج خدا کے فضل سے ہم پہلے باب کی پہلی اور دوسری آیت کا مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادمین کا خیر مقدم کروں گا، ڈاکٹر محیب اور ڈاکٹر عادل کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا آغاز کریں گے۔ خوش آمدید۔ شکریہ۔ میں پہلے باب کی پہلی اور دوسری آیت پڑھوں گا۔ پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے، ان مسافروں کے نام جو پنتس، گلتیا، کپدوکیا، آسیا اور بتھنیا میں جا بجا رہتے ہیں، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے پراگندہ ہوئے ہیں، فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ بھائی عادل، ہمیں بتائیے مسیحی بنیادی تعلیم کیا ہے جو پہلی آیت میں یا پہلی دو آیات میں ہے؟ آیت 1 اور 2 5 بے حد خوبصورت مسیحی حقوق کو بیان کرتی ہیں۔ پہلی سچائی تثلیث کی سچائی ہے، جبکہ میں کہوں گا کہ وہ دوسری آیت میں کہتا ہے کہ خدائے باپ کے علم سابق کے موافق یہاں باپ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے یہاں روح القدس ہے۔ پھر یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں، سو پہلی آیت میں اس نے باپ، بیٹے اور روح القدس کو یکجاں کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری تعلیم برگزیدوں کی سچائی ہے جو برگزیدہ ہوئے ہیں۔ تیسری فرما برداری کے واسطے روح القدس کے پاک کرنے کی ہے۔ چوتھی تعلیم یسوع مسیح کے خون کے چھڑکے جانے کی تعلیم ہے۔ پانچویں سچائی خدا باپ کے علم ثاقب کی ہے۔ سو یہ پانچ خوبصورت سچائیاں پہلی اور دوسری آیت میں ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر محیب، پہلی آیت میں وہ مسافروں کا ذکر کرتا ہے اور انہیں برگزیدہ کہتا ہے۔ در حقیقت یہ لفظ برگزیدہ ہمیں برگزیدگی کے حوالے سے بڑی اہم سچائی کی طرف لے جاتا ہے۔ پطرس رسول انتخاب کی اس سچائی کی وضاحت کیسے کرتا ہے، اس کے متعلق بتائیں۔ یہ خط یہودیوں کو لکھا گیا۔ یہودی یہوہ کی منتخب کردہ قوم تھی جنہیں بنائے عالم سے پیشتر چن لیا گیا، جبکہ مسیحیت کی خوبی یہ ہے کہ ایمانداروں کو انفرادی طور پر باپ کی طرف سے ازل سے چن لیا گیا ہے۔ وہ انفرادی طور پر جانے جاتے ہیں۔ رومیوں 8ویں باب میں لکھا ہے، جن کو اس نے پہلے سے ہی جانا ازل سے، انسان کی تخلیق سے بھی پہلے، اس کے گرنے اور گناہ کے داخل ہونے کے قبل، جس کی وجہ سے خدا باپ کے دل میں اس کے لیے ازلی محبت ہے، جس نے اپنے فضل سے اپنے اختیار کامل کے وسیلہ سے انتخاب کیا۔ ہم تب موجود نہ تھے، نہ ہی ہماری کوئی اچھائی یا برائی موجود تھی۔ بہرحال وہ پہلے سے ہمیں جانتا تھا اور پیشتر سے یہ منصوبہ رکھتا تھا کہ ہم اس کے بیٹے کہ ہم شکل ہوں۔ ہمیشہ مسیحی ہوتے ہوئے ہم پر فضل ہے کہ خدا ہمارے واسطے منصوبہ رکھتا ہے اور ہمارا انتخاب کیا
اور اپنے اختیار سے اپنے فضل کو عمل میں لایا تاکہ ہم غریبوں کو یہ حاصل ہو کہ اس کی ابدی ذات کے ہمراہ اس کے گھر میں رہیں۔ افسیوں پہلے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو مسیحی میں بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ خدا ہمارے لیے ایک خاص کام کر رہا تھا۔ ہم اس کے فضل اور محبت کا مرکز ہیں۔ اس نے بامقصد طور پر ہمیں ہر برکت سے نوازا ہے اور اپنے حضور آنے کی خوشی عطا کی ہے۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے ساتھ خوش ہوتا ہے اور ہمیں اپنے گھر میں رکھے گا کیونکہ ہم اس کی دستکاری اور اس کا شاہکار ہیں۔ وہ اس سے خوشی اور مسرت پاتا ہے کہ اس کے بہت سے بیٹے ہیں جو اس کے بیٹے کے ہم شکل ہیں اور اس کے گھر میں ہیں۔ خدا کا یہ مقصد بنائے عالم سے پیشتر تھا، تخلیق سے پیشتر تھا، گناہ کے داخلے اور بغاوت سے پیشتر تھا۔ آپ ہمیں بائبل کے ان حصوں کے متعلق بتائیں جنہیں انتخاب کے نظریے کی وضاحت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہم ایسی بنیادی تعلیم کو بائبل کے ایک حوالے پر قائم نہیں کر سکتے؟ کیا کہیں گے؟ ہم نے بتایا کہ رومیو 8:29-30، افسیوں 3:5 اور یہاں پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 2 آیت، رومیو 9 میں وہ انتخاب کی حقیقت کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے اور یعقوب اور عیساؤ کی کہانی کا حوالہ دیتا ہے۔ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے محض لوگوں کو جہنم یا ہلاکت کے واسطے نہیں چنا، بلکہ اس نے محض لوگوں کو چنا صحیح۔ اور انہیں ابدی زندگی کے واسطے مقرر کیا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ اس نے سب سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو ہر ایک کا کفارہ دینے بھیجا۔ مسیح سب کی خاطر ہوا، اس نے سب کو بلایا۔ انجیل کی منادی آسمان تلے رہنے والی ہر مخلوق کے آگے کی گئی۔ مسیح نے سب کو دعوت عام دیا ہے، میرے پاس آؤ۔ اس نے یہ نہیں کہا تم جو برگزیدہ ہو، بلکہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ اور جو کوئی پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ واضح ہے کہ وہ دعوت دیتا ہے۔ امثال 1 میں لکھا ہے، چونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا، میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اس نے انہیں نہیں چنا، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی دعوت کو رد کیا جو انہیں دیا گیا۔ انہوں نے محبت کو رد کر دیا۔ جو چن لیے گئے ہیں ان کا آسمان پر جانے میں کوئی کمال نہیں، اور ہلاک ہونے والوں کے پاس جہنم میں جانے کا کوئی بہانہ نہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے اور یہ بہت ہی واضح بات ہے، اور ساتھ ہی فضل کا انتخاب بھی بہت ہی واضح ہے، جس کا تعلق ایمانداروں سے ہے۔ ہماری اس میں کوئی خوبی نہیں، اور ہم انتخاب کے حوالے کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہمیں بلایا گیا ہے، روح القدس نے ہم کو کام دیا ہے تاکہ ہم دعوت نامے کو قبول کر سکیں، اور ہم نے جانا کہ ہم ابدیت میں چن لیے گئے تھے۔ لہٰذا فطرتاً ہم فقط ہلاک ہونے والے خطاکار ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی فطرتاً خدا کی طرف سے اس دعوت نامے کو رد کر سکتا تھا، لیکن روح القدس نے ان میں کام کیا جنہیں چنا گیا تھا تاکہ ان کے دل کو نرم کرے، بالکل، تاکہ وہ اس دعوت نامے کو قبول کریں۔ تو اسے قبول کرنے میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ بالکل صحیح۔ بھائی عادل، شاید ناظرین یہ سوال کرنا چاہیں کہ پھر انتخاب کے اس معاملے میں انسان کی آزاد مرضی کہاں ہے؟ سچ ہے، خدا انتخاب کرتا ہے، لیکن بھلے ہی اس نے نئے مخلوق لوگوں کو ابدی زندگی کے واسطے چنا ہے، جیسا کہ ہم نے بھائی محیب سے سمجھا، خدا نے ان کی فہرست جاری نہیں کی جس میں ہائی اسکول میں کامیاب ہونے والوں کے نام واضح طور پر شامل ہیں، کہ جس کسی کا نام اس فہرست میں نہیں وہ فیل ہو گیا ہے۔ خدا نے منتخب کیا ہے، لیکن وہ انتخاب اس کے دل میں ہی رہا۔ اس نے چنے ہوئوں کے نام نہیں بتائے، اور پھر دوسری طرف خدا نے انسان کو توبہ کا پورا موقع دیا ہے۔ خدا کئی بار انسان کو موقع فراہم کرتا ہے۔ خدا ایک طرف سے اور دوسری طرف سے کلام کرتا ہے کہ برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کرے تو بھی جیتا رہے گا اور تیری اولاد بھی۔ اور جو کوئی روح القدس کی آواز کو سنتا اور عمل کرتا ہے، کھٹکھٹانے پر جواب دیتا ہے اور حقیقی طور پر خدا کے پاس آنے اور توبہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ ایمان لانے کے بعد جانے گا وہ چنے ہوئوں میں سے ہے۔ کسی کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ وہ چنے ہوئوں میں سے ہے یا پھر نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف روح القدس کی آواز کو سننا ہے۔ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے
وہ کہتا ہے باپ کے علم سابق کے موافق اور یسوع مسیح کے خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ شاید ناظرین میں سے کوئی یہ کہے کہ میں آپ سے انتخاب کے معاملے میں اتفاق کرتا ہوں۔ خدا نے انتخاب کیا، لیکن ان کا کیا جنہیں وہ پیشتر سے جانتا تھا، تاکہ جب دعوت دی جائے وہ اسے قبول کریں۔ وہ قبول کریں گے۔ خدا باپ کے علم سابق کے موافق کی وضاحت یہ ہے کہ ایک مخصوص سال میں ایک مخصوص شخص کو دعوت دی جائے گی اور وہ قبول کرے گا، سو خدا انہیں پیشتر سے چن رکھے گا جو اس دعوت نامے کو قبول کریں گے۔ یہ علم سابق ہے، انتخاب نہیں۔ در حقیقت خدا سب کچھ جانتا ہے، ساتھ ہی اس نظریے میں کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ یہ نظریہ بہت کمزور ہے اور اس کا انتخاب کے نظریے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو پھر خدا کے علم سابق کے موافق برگزیدہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ اس نے اپنے ابدی اختیار کامل کا استعمال فضل سے کیا تاکہ محض لوگوں کو پیشتر سے ابدی زندگی کے واسطے چن لے، اور وہ آزاد ہیں۔ خدا کا آزاد ہونا یا اختیار کامل کا رکھنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے کامل اختیار اور آزادی کو نظر انداز کرتے ہیں تو وہ خدا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مسیح کو قبول یا رد کرنے میں تو آزاد ہے اور خدا آزاد نہیں ہے؟ کیا خدا کا آزاد ہونا کوئی عجیب بات ہے؟ نہیں، وہ آزاد ہے، اور بائبل خدا کے اختیار کامل کی باتوں سے بھری پڑی ہے۔ صحیح۔ نبوکت نظر نے کہا، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اس نے مختلف لوگوں کو تخلیق کیا اور انہیں مختلف ممالک میں رکھا، اختیار کامل اور مختلف حالات میں رکھا۔ اپنے اختیار کامل کے وسیلہ وہ آزاد ہے، اور جب وہ اپنی آزادی کا استعمال کرتا ہے وہ اسے بے عزتی کے کاموں کے واسطے برتن بنانے یا جسے چاہے ہلاک کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے۔ اس نے اپنے اختیار کامل کا استعمال رحمت اور فضل کرنے اور اپنے لوگوں کے لیے اپنی زندگی کی نعمت رکھنے کے لیے کیا ہے۔ خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکار کرنے کے ارادہ سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار کیے گئے تھے تحمل سے پیش آیا۔ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا جو کہتے ہیں کہ خدا نے انہیں ازل سے چن لیا ہے، جنہیں وہ پیشتر سے جانتا تھا، کیونکہ اگر خدا کی یہی سوچ ہوتی تو اس کے سب کام اعمال نہیں بلکہ رد عمل ہوتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے ان کا انتخاب کیا جنہیں وہ جانتا تھا تاکہ اس کی دعوت کو قبول کرے، اور یعنی انسان کا اس میں خوبی انسان کی ہے، گویا خدا کے فیصلے کامل اعمال کے بجائے رد عمل ہیں، نہ کہ اس کے اختیار کامل کے موافق، لہٰذا یہ انتخاب کم ہو جاتا ہے۔ اب ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ ماہر علم الہیات انتخاب اور علم سابق کی سچائی کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، جسے سمجھنے میں زیادہ تر ایمانداروں کو مشکل پیش آتی ہے۔ مثلاً جب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ جب ہم نے خدا کے اپنی مخلوق پر اختیار کامل کو پہچانا اور یہ سمجھا کہ ہر چیز کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہے، اختیار سے متعلق سچائی خدا کے کلام کے نتیجے میں قدرتی طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ عزیز ناظرین، اس بات کو سن کر ہمیں سمجھنا ہے کہ خدا کا اختیار کامل ہے اور یہ کائنات اسی کی ہے اور وہی ہے جس نے اسے تخلیق کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ خدا نے اس کائنات کو ایسا کیوں بنایا ہے، لیکن چونکہ وہ علم کل ہے، سب جاننے والا ہے، اور چونکہ وہ اختیار کامل کا مالک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی شخصیت اور فطرت کے مطابق جو چاہے کر سکتا ہے۔ دوسری آیت سے سوال ہے روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے۔ روح سے مراد روح القدس ہے۔ کیا روح القدس کے پاک کرنے کی ضرورت ہے؟ اور فرما برداری سے کیا مراد ہے؟ آپ ہمیں بتائیے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جی، فرما برداری کے واسطے روح القدس کا پاک کرنا وہ پہلا کام ہے جو روح القدس ہم میں کرتا ہے، یعنی مسیح ہماری ایماندار زندگی میں۔ اور پیدائش پہلے باب کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں کہ
اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خدا کی روح گناہگار کے ساتھ جدوجہد کرتی ہے، اور جب میں گناہگار تھا اس نے میرے لیے جدوجہد کی، اور میں نافرمانی اور رد کرنے کے معاملے میں باقیوں کے جیسا ہی تھا، جب تک اس نے مجھ میں حقیقی توبہ کرنے کے جذبے کو نہیں ابھارا۔ اور جب میں نے مسیح کو بطور منجی قبول کیا اور روح القدس نے مجھے پاک کرنے کا عمل کیا اور مجھے نافرمانوں سے جدا کر کے فرما برداری کرنے والوں میں شامل کیا، یعنی فرما بردار فرزندوں میں۔ یہاں فرما برداری سے مراد خدا کی فرما برداری ہے، جیسے مسیح نے خدا کی فرما برداری کی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر محیب، آپ کچھ کہیں گے؟ اگر کوئی ایک پہاڑ سے ایک پتھر کاٹنا چاہے تو پہلے اسے اس پتھر کی حدود کو طے کرنا ہوگا، پھر وہ کوئی بھی پتھر کاٹنے والا اوزار استعمال کرے گا تاکہ پتھر کو اس بڑے پہاڑ سے جدا کر سکے۔ اس عمل میں حد بندی کی جاتی ہے اور شریر اور مجرم دنیا سے اس شخص کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اس سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ پاک کرنا روح القدس کے پاک کرنے کو پیش کرتا ہے، جس کا ترجمہ اس خط کے مطابق بیداری اور نئی پیدائش ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس بات سے میں یہ سمجھا کہ پہاڑ کا ایک مخصوص حصہ چنا گیا اور پھر اس کے بعد اس حصے کو پہاڑ سے علیحدہ کرنے کے لیے حد بندی کی گئی۔ جی بالکل۔ اس سے پھر ہم اسی بات پر آ جاتے ہیں کہ انسانی مرضی ہی نافرمانی ہے، کیونکہ وہ فطرت گری ہوئی ہے۔ بالکل۔ اگر قبول کرنا یا رد کرنا انسان کے اختیار میں ہو تو سب رد ہی کریں گے، لیکن جنہیں چنا گیا روح کے پاک کرنے کے وسیلے سے ان کے دل کو نرم کیا تاکہ نافرمانی کے حلقے سے علیحدہ ہو جائیں اور بلاہٹ کو قبول کریں اور خدا کی نعمت کو پائیں۔ ہر لحاظ سے ہمارا کوئی کمال یا خوبی نہیں، روح القدس ہی ہے جو جدوجہد کرتا ہے اور وہی ہماری تقدیس کرتا ہے۔ ٹھیک کہا؟ بالکل صحیح۔ ہمارے دیکھنے والوں میں شاید کوئی یہ سوال کرنا چاہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں چنا ہوا ہوں یا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ جاننا انسان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری اس دعوت کو قبول کرنا ہے جو اسے دی گئی ہے۔ جب ہم منادی کرنے والے اسے یہ پیغام دیتے ہیں کہ خدا تجھ سے محبت رکھتا ہے، خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو تیرے لیے بھیجا اور اسے دے دیا، اور یہی خدا کی سچی محبت کا ثبوت ہے۔ خدا تجھے دعوت دیتا ہے، خدا تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہے، چاہے وہ گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو۔ وہ تجھے قبول کرتا ہے، راز ٹھہراتا ہے، تیرے لیے آسمان کو کھولتا ہے اور تیرے ماضی کو بھلاتا ہے اور تجھے نیا مخلوق بناتا ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس دعوت کو قبول کرے۔ اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ چنا ہوا ہے یا نہیں، اور نہ اسے یہ سوچنا ہے کہ اگر وہ چنا ہوا ہے تو خدا اسے کسی نہ کسی طریقے سے واپس لے آئے گا۔ انسان کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بلاہٹ پر اپنے موقف کو پہچانے کہ وہ اسے قبول کرنا چاہے یا رد کرنا چاہے، اور وہ جہنم میں اس لیے جائے گا کیونکہ اس نے اس دعوت کو رد کیا، نہ کہ اس لیے کہ وہ چنا ہوا تھا یا نہیں، کیونکہ انتخاب خدا کے ذہن کے اندر ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم توبہ کر کے مسیح کو قبول کریں تو یقیناً بعد ازاں اس کے ثبوت ہوں گے کہ ہم چنے ہوئوں میں سے ہی ہیں۔ چنا ہوا ہونے کا نشان کیا ہے؟ کچھ ایماندار شک کرتے ہیں اور خود کو نہیں جانتے کہ وہ چنے ہوئوں میں سے ہیں یا نہیں، زندوں میں سے ہیں یا مردوں میں سے۔ چنے ہوئوں کے کیا نشان ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں؟ بالکل ایک نامولود بچے کی طرح پہلی چیز جو یہ ثابت کرتی ہے کہ بچہ زندہ ہے یا نہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو کہ ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ یعنی کہ جب وہ دعا کرتا ہے، ساؤل ترسیسی جب سے خدا ان سے ملا اس کے متعلق کہا گیا ہے، دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زندہ بچہ دودھ پیتا ہے، اسے جلدی بھوک لگ جاتی ہے اور اسے دودھ پینا بہت پسند ہے۔ پطرس کہتا ہے، نوزادہ بچوں کی مانند خالص اور روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ دودھ ایک لفظ ہے جو بچہ خدا کے گھرانے میں گھل مل گیا اور خدا کے فرزندوں میں سے ایک ہو گیا، وہ خدا کی محبت کے سب فرزندوں سے محبت رکھتا ہے۔ دیکھیں، چنے ہوئوں کی صفت محبت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے، یقیناً وہ محبت ہے۔ خدا روشنی ہے۔ ایماندار راست بازی میں اور عملی پاکیزگی میں زندگی گزارتا ہے اور بدی کو رد کرتا ہے اور اس سے دور رہتا ہے، بھلے ہی وہ گناہ میں گر جائے، کبھی گناہ میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ محبت اور راست بازی
وہ اپنی خواہشات کو قابو کر سکتا ہے، وہ اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہے۔ بڑھنا زندگی کا ثبوت ہے، اور یہ اندرونی جدوجہد کا ثبوت ہے کہ وہ شخص خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اہم ترین نشان مسلسل مسیح کی طلب اور مسلسل کلام کی بھوک ہے، یعنی کہ ہمیں اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، اسے سننا، بائبل پڑھنا اور اس کی حضوری اچھی لگنی ہے۔ یہ تمام نشان ظاہری ہیں جو تصدیق کرتے ہیں کہ ایک شخص خدا سے پیدا ہوا ہے۔ ساتھ ہی بدی کو رد کرنا، مجھے بدی سے بھاگنا ہے، بدی سے دور ہونا ہے، اس کے نتائج کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ خداوند کو اس سے دکھ پہنچتا ہے۔ دو اہم نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ ایک شخص خدا سے پیدا ہوا یا نہیں۔ اب ہم حاضرین سے ایک اور سوال لیں گے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ خون چھڑکے جانے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے جانا کہ فرمانبرداری کے واسطے روح کا پاک کرنا کیا ہے، لیکن یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے سے کیا مراد ہے؟ در حقیقت بھائی آیات پرانے عہد نامے میں خون کا چھڑکا جانا بہت ہی عام تھا۔ مثلاً خروج کے 12ویں باب میں جب خداوند نے اس فسح کی قربانی کے برے کے متعلق بات کی تو کہا، اس خون کو دروازوں کی دونوں جانب اور گھروں کی چوکھٹوں پر لگائیں۔ اور ایک مثال اخبار کے 16ویں باب میں ہے، سردار کاہن پاک ترین مقام میں سال کے ایک دن کفارے کے لیے گناہ کی قربانی کا خون لے کر داخل ہوتا اور اسے سرپوش اور سرپوش کے سامنے چھڑکتا تھا، اور وہاں سرپوش پر 2 کروبی تھے، یعنی عدالت کے 2 فرشتے، تو گویا سرپوش پر خون کا چھڑکا جانا اس سال کے کفارے کی ضمانت تھا، اور اس سے اگلے سال پھر سے کفارے کے روز چھڑکا جائے۔ اور اگر اس کا اطلاق ہم مسیح کے خون پر کریں جس کی قدر اس سے کروڑ گنا زیادہ ہے اور وہ عظیم ہے، میں کہوں گا کہ مسیح کے خون کا چھڑکا جانا 2 باتوں کو ظاہر کرتا ہے، پہلی پاک اور دوسرا تحفظ۔ بائبل کہتی ہے کہ اس کے بیٹے کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور عبرانیوں کے نام خط کا مصنف بھی یہ کہتا ہے، دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلا کر خدا کے پاس چلیں۔ کچھ لوگ خون کے معاملے کو لے کر شش و پنج میں مبتلا ہیں۔ کیا بائبل جس خدا کی بات کرتی ہے تو کیا وہ خون اور قربانی کے لیے بھوکا اور پیاسا ہے؟ خون ہی کیوں؟ کیا کہیں گے آپ؟ تقدیس یا پاک کرنے کے لیے؟ ہمیں بتائیے کہ خون کی ضرورت کیوں ہے؟ چھٹکارے کے لیے خون ہی کیوں درکار ہے؟ آخر کیوں؟ احبار اس کے 17ویں باب میں لکھا ہے، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ خون کا مطلب ہے کہ ایک جان قربان ہو گئی۔ یہ نظریہ بہت پرانا ہے۔ پہلی قربانی تب گزرانی گئی جب گناہ پہلی مرتبہ داخل ہوا۔ خدا نے اس روز بے حد حکمت سے کام لیا جب وہ انسان کے پاس گیا اور جس نے گناہ کیا اور درختوں کے پیچھے چھپ گیا۔ خدا شخص کو جس نے خطا کی اور حکم کو توڑا اور ساری مخلوق کے سامنے، تمام فرشتوں کے سامنے خدا کی تذلیل کی، کچلا بھی جا سکتا تھا۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ ضرور مرے گا، لیکن شیطان نے تجھ سے کہا تو یقیناً نہیں مرے گا، سو تو نے میرا نہیں شیطان کا یقین کیا، سو میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ سو اگر خدا ایسا کرتا تو شیطان یہ بازی خدا سے جیت جاتا، لیکن تاکہ خدا انسان کو ہارنے نہ دیتا اور انسان کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرے، اس نے اس معاملے کو قربانی سے حل کیا۔ تو نہیں مرے گا بلکہ تیری جگہ دوسرا مرے گا۔ پہلی مرتبہ آدم نے قربانی اور خون سے بہنے کا منظر دیکھا، بے شک وہ بہت اداس تھا کہ اس نے معصوم جانور کو قربان کر دیا اور اس کا خون بہایا گیا، اور یہ منظر ضرور اس کے دل پر نقش ہو گیا ہوگا۔ پھر اس قربانی کو آگ سے جلایا گیا، یہ سب اس کے لیے کیونکہ خدا کی تذلیل ہوئی اور کفارہ لازم ہو گیا تھا جو قربانی سے دیا گیا ہے۔ لفظ خون کا ذکر بائبل میں 427 مرتبہ کیا گیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ خط کی شروعات میں کہتا ہے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے سے۔ کیا وہ کہنا چاہتا ہے کہ پرانے عہد نامے کا سارا خون یسوع مسیح کے خون کو پیش کرتا ہے؟ خدا نے قربانیوں کا حکم دیا کیونکہ وہ یسوع مسیح کے خون کی قدر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک آخری تبصرہ اس پر ہو کہ فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ دیکھیں، پطرس یہاں انہیں فضل اور اطمینان کا تحفہ دے رہا ہے جو ایماندار جا بجا بکھرے ہیں، جو مسافر اور پردیسی ہیں اور وہ مشکل حالات سے دوچار ہیں، انہیں فضل کا تحفہ دے رہا ہے تاکہ وہ انہیں زور بخشے، اٹھا کھڑا کرے اور انہیں ہر مشکلات سے بچائے رکھے۔ شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے جانیں انہوں نے آج کیا سیکھا۔
خوش آمدید. ہم نے پہلی اور دوسری آیت کا مطالعہ کیا. ان میں موجود بنیادی تعلیمات کیا ہیں؟ 5 بنیادی تعلیمات پہلی اور دوسری آیات میں موجود ہیں. سب سے پہلے تثلیث ہے، پھر برگزیدوں کا چنا جانا ہے، تیسری فرمانبرداری کے واسطے پاک کرنا ہے، چوتھی یسوع مسیح کے خون کے چھڑکے جانے سے پاک ہونا، پانچواں خدا باپ کا علم سابق. ٹھیک ہے جی، کیا کہیں گے؟ زبردست. پطرس رسول نے برگزیدوں کی یا انتخاب کی بات کی. اس نے انتخاب کے نظریے کو کس طور پر واضح کیا؟ پطرس یہودیوں سے مخاطب تھا جن کا انتخاب اجتماعی انتخاب تھا جو یہودا نے بطور قوم کیا. یہاں وہ ایک دوسری طرح کے انتخاب کی بات کرتا ہے جو باپ نے کیا، جو ابدی انتخاب ہے، اور یہ انتخاب انفرادی انتخاب ہے، نہ کہ اجتماعی. کیا انسانی خوبیاں یا انسان کی مقبولیت یا انسان کا فیصلہ اس انتخاب کی بنیاد پر ہو سکتا ہے؟ انتخاب یا خدا کا اختیار کامل اور اس کے علم سابق کی بنیاد پر ہوتا ہے. آخری سوال ہے، یسوع مسیح کے خون چھڑکے جانے سے کیا مراد ہے؟ عہد قدیم میں خون کا چھڑکا جانا عام تھا، جس کی شروعات چوکھٹوں اور دروازوں کے کناروں پر خون چھڑکنے سے ہوتی ہے. اور جب کبھی سردار کاہن پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تو اسے مذبح پر خون چھڑکنا پڑتا تھا. سرپوش کے اوپر خون یہاں جان کو پیش کر رہا ہے جو نئے عہد نامے میں ہمارے واسطے خون کی قربانی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح. صحیح جی، کیا کہیں گے؟ صحیح، بالکل صحیح. آپ سب کا شکریہ، خادمین کا بھی شکریہ. عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے بائبل مقدس خون کے متعلق کہتی ہے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے. جب خدا پرانے عہد نامے میں خدا کے حضور کفارہ دیا جاتا تھا تو خدا اسے مسیح کو لہو جان کر قبول کرتا، کیونکہ قربانیوں کا سارا لہو یسوع مسیح کے لہو کو پیش کرتا ہے. یسوع مسیح کے لہو کی قدر یہ ہے کہ اس کی زندگی اور اس کی جان اس کا خون ہے. اور جب کسی شخص کی جگہ خون پیش کیا جاتا ہے تو کوئی ہے جو اس کے بدلے مرا. یہ کوئی انسانی نظریہ یا کوئی انسانی اختراع نہیں ہے. فدیے کا نظریہ اور نجات کا نظریہ نہیں، خدا کا حقیقی نظام ہے. ناظرین، خدا نے آپ کے واسطے ایک چھڑانے والے کو بھیجا ہے، اور وہ چھڑانے والا اور کوئی نہیں، صرف خداوند یسوع مسیح ہے. کیا آپ کو یاد ہے کہ ابراہم اپنے بیٹے کو لایا تاکہ پہاڑوں پر اسے سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے؟ تو اس کے لیے کیا کہا گیا؟ خدا نے ابراہم کے بیٹے کی جگہ کیا تیار کر رکھا تھا؟ کیا آپ کو وہ مینڈھا یاد ہے؟ کیا آپ کو عظیم قربانی یاد ہے؟ کیا آپ کو وہ فدیہ یاد ہے؟ اور یہی نجات ہے اور مسیح کے خون کا چھڑکا جانا ہے. مسیح کے خون کے متعلق کیا رائے ہے؟ اس کے صلیبی کام کے متعلق کیا رائے ہے؟ آپ کی مسیح کے متعلق کیا رائے ہے جس نے صلیب پر جان دی؟ کیا اسے اپنی زندگی کا خداوند مانا؟ کیا آپ نے مسیح کو قبول کیا؟ کیا آپ صرف اسے بطور نبی اور استاد ہی مانتے ہیں؟ تو ایسی واقفیت ہمیں ابدی زندگی تک نہیں لے جا سکتی. مسیح کو قبول کریں جو صلیب پر آپ کی جگہ قربان ہوا تاکہ آپ ابدی زندگی پائیں. اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کے ساتھ ہو. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملا. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.